من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورہ یوسف کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پہلی آیت ہے کہ الف لام را حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اور آگے الفاظ ہیں تلک آیات الکتاب المبین. مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، یہ ہمارا سبق کل ہم نے شروع کیا تھا اور یہ آیت جو ہے وہ اسی سبق کے متعلق ہے. تو اس آیت کو زبانی بیان کرنے کی بجائے بورڈ پہ چلتے ہیں اور میں آپ کے سامنے یہ آیت لکھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو سبق ہم نے کل پڑھا تھا مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں. آیت کا حصہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تلک آیات الکتاب المبین. ابھی تک ہم نے چونکہ جملہ اسمیہ پڑھا ہے تو یہ جملہ اسمیہ کی ایک ایگزامپل ہے آپ کے سامنے. جملہ اسمیہ کا پہلا جز کیا کہلاتا ہے ارسلان صاحب؟ مبتدا. تلک آپ کا مبتدا ہے اور جب بھی مبتدا آئے گا اس کی خبر آگے آئے گی. خبر آ رہی ہے آیات الکتاب المبین. تلک مبتدا ہو گیا اور خبر جو آپ کی شروع ہو رہی ہے وہ آیات لفظ سے شروع ہو رہی ہے. آیات لفظ آپ کا الف لام کے بغیر ہے اور تنوین بھی اس پہ نہیں آ رہی. یعنی اصل میں لفظ ہوتا ہے آیاتن. آپ نے بہت دفعہ اس لفظ کو دیکھا ہے قرآن مجید میں پڑھا ہے. تو لفظ آپ کو الف لام کے بغیر اور بغیر تنوین کے نظر آئے تو فوری طور پہ آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے. تو یہ مضاف بن رہا ہے اور جب بھی مضاف آئے گا اس کا مضاف الیہ آگے ہوگا اور مضاف الیہ کی پہچان کیا ہے کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو آیات الکتابی، اب دیکھیں الکتابی آپ کا حالت جر میں، لہٰذا یہ آپ کا مرکب اضافی بن گیا کتاب کی آیات. کتاب کی آیات، آیات الکتابی، کتاب کی آیات. اس کے بعد آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ المبینی، یہ صفت استعمال ہوئی ہے کس کی؟ کتاب کی. اور کتاب کی نہیں بلکہ ہم کہیں گے مضاف الیہ کی صفت استعمال ہوئی ہے. یعنی آیات آپ کا مضاف، الکتاب مضاف الیہ موصوف اور المبینی صفت. موصوف اور صفت مل کے اب یہ مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کا اگر پورا انالیسس میں آپ کے سامنے رکھوں تو کچھ یوں بنے گا کہ آیات جو ہے یہ آپ کا مضاف ہے، الکتاب موصوف اور المبین صفت. موصوف اور صفت مل کر یہ مضاف الیہ بن گئے اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ بن گئے خبر. اور تلکا ہم نے مبتدا جو ہے وہ قرار دیا ہوا ہے پہلے. مبتدا اور خبر مل کر کیا بن گئے؟ جملہ. یہ پورا انالیسس ہو گیا شاید کا. اب یہاں پر اور پوائنٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ اشارہ جو استعمال کیا گیا تلکا استعمال کیا گیا. کون سا اشارہ ہے یہ؟ واحد مؤنث کا اشارہ ہے. کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ آیات جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے. غیر عاقل کی جمع جب بھی استعمال ہوگی اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے، ضمیر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے، اسی طرح آپ نے دیکھا صفت واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے اور اس طرح آگے جو آپ چلتے جائیں گے اس میں موصول وہ بھی واحد مؤنث استعمال ہوگا. تو یہ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا. اور ترجمہ آپ اس کا یہ کریں گے کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین. اب فارسی کنسٹرکشن ہے کتاب مبین، یعنی واضح کتاب، کھول کر بیان کر دینے والی کتاب.
یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. اب تلکا تو استعمال ہوتا ہے دور کے لیے، ترجمہ میں کہہ رہا ہوں یہ قریب کا. تو یہ پوائنٹ پھر آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اچھا یہ یعنی عربی زبان میں دور کا، بعید کا اشارہ جو ہے وہ تعظیم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، عظمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو تلکا آیات الکتاب المبین، تو الحمدللہ ایک پوری آیات آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کا گرامیٹیکلی انالیسس ہو گیا. اور جو ہمارا سبق چل رہا ہے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، وہ بھی ہم نے یہاں پر ریپیٹ کر لیا. اس کے اگلی جو آیت ہے انا انزلناہ قرآنن عربین، قرآنن عربین، یہ مرکب ہے عابد صاحب، قرآنن عربین، مرکب توصیفی، دونوں حالت نصب میں ہے. قرآنن عربین، ایک عربی قرآن، ایک عربی ریڈر ہم نے اسے نازل کیا ہے ایک عربی قرآن بنا کر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو. تو بہرحال یہاں سے پھر قرآن مجید کی سب سے خوبصورت ترین سورت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان کرنا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اسی ذریعے سے جس ذریعے سے ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا، اور آپ اس سے پہلے اس کے متعلق نہیں جانتے تھے. بڑی خوبصورت قرآن مجید کی صورت ہے. عربی گرامر پڑھنے کے بعد آپ سورہ یوسف پڑھیں تو آپ کو مزہ آتا ہے واقعی وہ پڑھنے کا. ویسے بھی سورہ مبارکہ پڑھنے میں کافی مشکل ہے، یعنی پہلے آپ دیکھیں تو اس کے الفاظ نہیں پڑھے جاتے عام طور پہ، لیکن جب آپ کو گرامر بھی آ جاتی ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو واقعی لطف آئے گا قرآن مجید پڑھنے کا، اور پھر سننے کا، اور پھر ایک ہی آپ کہہ لیں کہ ایک ہی سٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف آپ کو سنا دی، ایک ہی سٹنگ. ورنہ کسی بھی نبی کا، رسول کا ذکر قرآن میں اکٹھا ایک جگہ پر موجود نہیں ہے. کوئی حصہ کسی صورت میں ہے، کوئی حصہ کسی صورت میں ہے، کوئی حصہ کسی صورت میں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، ان کا قصہ جو ہے پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک جگہ پر بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ بہرحال توفیق دے ہمیں. تو یہ تھا ہمارا مرکب اضافی میں صفت کا استعمال. اور اب ایک ٹاپک مرکب اضافی کا اور چھوٹا سا رہتا ہے. یہ کرنے کے بعد میں تمام مرکب اضافی میں جو ہم نے اسلوب پڑھے ہیں ان کی کم از کم ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آج کا دن ہم مرکب اضافی کے نام کریں. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا چوتھا اور آخری مرکب ناقص جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ. سادہ مرکب اضافی، مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال، پیچیدہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، یہ تمام ٹاپکس الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور آج آخری ٹاپک ہم مرکب اضافی کا پڑھ رہے ہیں. وہ ٹاپک کیا بنے گا اس کی ہیڈنگ آپ خود تجویز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کنسٹرکشن میں آپ کے سامنے اردو میں لکھتا ہوں. لڑکے کی کتاب ایک سادہ مرکب اضافی ہے. اب میں کنسٹرکشن آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. لڑکے کی یہ کتاب، دونوں مرکب اضافی ہیں، لیکن دونوں مرکب اضافی میں فرق ہے کہ فرق کس کا ہے؟ یہ لفظ کا. سیدھی سی بات ہے، اوپر والی کنسٹرکشن میں یہ لفظ نہیں ہے، نیچے والی کنسٹرکشن میں یہ لفظ آ گیا. اور یہ لفظ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال. مرکب اضافی میں اسماء اشارہ. لڑکے کی یہ کتاب، یہ کو ہائیڈ کرے تو بالکل وہ سادہ مرکب اضافی آپ کے سامنے آ جاتا ہے، لڑکے کی کتاب. اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہ ہائیڈ کیا تو لڑکے کی کتاب میں کتاب کیا ہے جی؟ مضاف ہے. اور لڑکا کیا ہے؟ مضاف الیہ. اور اشارہ کس کی طرف ہے؟ کتاب کی طرف. اور کتاب کیا ہے؟ مضاف. تو یہ ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی جب اشارہ آپ کا مضاف کی طرف ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال. ایک سیکشن اور آپ کے سامنے لکھتا ہوں. میں کہتا ہوں اس لڑکے کی کتاب. اس کو ہائیڈ کر دیں. کنسٹرکشن سادہ آپ کے سامنے آ گئی، لڑکے کی کتاب.
किताब मुजाफ, लड़का मुजाफ इलैह, और अब इशारा किसकी तरफ है? लड़के की तरफ। और लड़का क्या कंस्ट्रक्शन में? मुजाफ इलैह। तो बिल्कुल जिस तरह की कल हमारी गुफ्तगू हुई थी कि मुरक्कब इजाफी में सिफत इस्तेमाल होती है और वो सिफत मुजाफ की भी हो सकती है और मुजाफ इलैह की भी हो सकती है, इसी तरह आज हमने मुरक्कब इजाफी में इशारे का इस्तेमाल जो शुरू किया, इसमें आपके सामने आ गया कि इशारा जो है वो मुजाफ की तरफ भी हो सकता है और मुजाफ इलैह की तरफ भी हो सकता है। सिफत जब इस्तेमाल होती है तो रूल हमने पढ़ा था कि मुरक्कब इजाफी के बाद में सिफत आती है, चाहे मुजाफ की हो चाहे मुजाफ इलैह की हो, ऐसी है ना। सिर्फ जिसकी सिफत होगी यानी जो भी उसका मौसूफ होगा उसको फॉलो करेगी वो चारों इबारात से। लेकिन यहां पर अब हमें एक बात नहीं समझनी है, वो ये है कि अगर मुरक्कब इजाफी में इशारा आपका मुजाफ की तरफ हो, मुरक्कब इजाफी में इशारा मुजाफ की तरफ हो, तो इशारा मुरक्कब इजाफी के बाद में आएगा। ये बिल्कुल मुरक्कब तौसीफी से मैच करती हुई बात। क्लियर होगी? इशारा मुजाफ की तरफ है तो कहां आएगा? मुरक्कब इजाफी के आखिर में। और अगर इशारा मुजाफ इलैह की तरफ है तो मुजाफ इलैह से पहले आएगा। क्यों दानिश? इशारा अगर मुजाफ की तरफ है तो मुरक्कब इजाफी बना लें पहले और आखिर में इशारा लगा दे, और अगर इशारा मुजाफ इलैह की तरफ है तो मुजाफ इलैह से पहले इशारा लगा दे, यानी मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान में इशारा फिट कर दे। ठीक है ना? सिफत तो आती ही आखिर में थी दोनों सूरतों में, चाहे मुजाफ की हो चाहे मुजाफ इलैह की हो, लेकिन इशारा अगर मुजाफ की तरफ है तो आखिर में आएगा और अगर मुजाफ इलैह की तरफ है तो मुजाफ इलैह से पहले आएगा। अब इन दोनों बातों को जहन में रखते हुए हम इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। इशारे को फिलहाल हम समझ रहे हैं क्योंकि ये मुजाफ की तरफ है तो आखिर में आएगा, इसलिए लड़के की किताब कंस्ट्रक्ट कर ले। क्या बन जाएगा जी? ये किताबु मुजाफ, अलिफ लाम के बगैर, हल्के अराब के साथ, और अल वलदी मुजाफ इलैह, किताबुल वलदी लड़के की किताब। अब इशारा आएगा क्योंकि मुजाफ की तरफ है और मुजाफ क्या है? किताब। और किताब इशारा भी आपको पता है कि मुशारुन इलैह के मुताबिक लगता है। किताब क्या है? वाहिद है। किताब क्या है? मुजक्कर है। दो पहलू कवर हो गए, ठीक है ना? वाहिद मुजक्कर। और इशारे वाहिद और जमा के तो मबनी होते हैं, इसलिए वाहिद का इशारा हो तो उसमें आपको इराब की जरूरत ही नहीं पड़नी, यानी वो हाजा हाजा हाजा, जालिका जालिका जालिका, तिलका तिलका तिलका, हाजी ही हाजी ही हाजी, वाहिद के सारे अस्माए इशारा मबनी है। इस तरह जमा के जो है हा उलाई और उलाई का वो भी मबनी है, इसलिए इराब वाला पहलू वैसे वाहिद और जमा की सूरत में निकल गया। वसत अस्माए इशारा मारफा होते हैं, लिहाजा किताब मारफा ही है क्योंकि वो मारफा की तरफ निस्बत दी हुई है। इसलिए सिर्फ दो पहलू पर नजर रखें, एक जिन्स और एक अदद। इनको सामने रखते हुए इशारे पर गौर करें कि करीब का है या दूर का, वो इशारा लगा दे। इशारा करीब का है और किताब वाहिद मुजक्कर है, वाहिद मुजक्कर के लिए इशारा क्या लगता है ज़ीशान? हाजा, लिहाजा हाजा इशारा आखिर में लगा दे। किताबुल वलदी हाजा, लड़के की ये किताब, लड़के की किताब। क्लियर जी? अब आए इस लड़के की किताब। सवाल आ गया? अच्छा, इस लड़के की किताब हमने किताबुल वलदी बनाना है, लड़के की किताब, लेकिन इशारा चूंकि मुजाफ इलैह की तरफ है, लिहाजा मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान में जगह दे ले पहले, क्योंकि इशारा जो है वो मुजाफ इलैह से पहले लगना है। ठीक है, जगह दे दी आपने। अब इसकी तरफ इशारा है, मुजाफ इलैह की तरफ। दो पहलू, जिन्स और अदद। हाँ जी, क्या है? मुजक्कर है, वाहिद है, वाहिद मुजक्कर का इशारा, और इसका लफ्ज बता रहा है दिस, करीब का इशारा है, लिहाजा हाजा इशारा है। वो हाजा जो है आपका यहां पर लग जाएगा, किताबु हाजल वलदी, इस लड़के की किताब, लड़के की ये किताब।
یہ ہم کہیں گے کہ چونکہ اسماء اشارہ واحد کے اسماء اشارہ جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہے، اور مبنی جو ہے ان کا اعراب محلن ہوتا ہے، محل کے اعتبار سے ہوتا ہے، جگہ کے اعتبار سے، یعنی محلن مرفوع رفع میں ہوتا ہے، محلن منصوب نصب میں ہوتا ہے، محلن مجرور جر میں ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ اشارہ ہم نے جر والا لگایا ہے، کیونکہ مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے اور مطابقت کے لیے جر والا اشارہ لگایا، لیکن چونکہ رفع نصب جر والا ایک ہی اشارہ ہے، اس لیے ہمیں ٹینشن لینے کی اس میں ضرورت نہیں. کلیئر ہوگی جی کنسٹرکشن؟ جی اسلام کیا بات سمجھ میں آئی ہے؟ مرکب اشاری میں، مرکب اضافی میں جب اشارے کا استعمال ہوتا ہے تو اشارہ مضاف کی طرف بھی ہو سکتا ہے، مضاف الیہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے. اگر مضاف کی طرف اشارہ ہو تو مرکب اضافی کے بعد میں آتا ہے، اور اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو تو مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے. کلیئر جی؟ اب میں آپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں عربی کنسٹرکشنز میں. ایگزامپل وہ آپ خود بتائیں گے کہ اشارہ کس کی طرف. رب حاذل بیتی، رب حاذل بیتی، اشارہ کس طرف ہے؟ مضاف یا مضاف الیہ کی طرف؟ مضاف الیہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا جب ترجمہ کرنا ہے تو اشارہ مشار الیہ کا ترجمہ کر کے کا کے کی لگا کے مضاف بول دینا. تو کیا ترجمہ ہو گیا اس کا؟ اس گھر کا رب، اس گھر کا رب. اب آپ کا رب جو مضاف ہے یہ کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا جائے تو بن جائے گا رب حاذل بیتی، رب حاذل بیتی. تو سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی. دیکھنا، اس گھر کے رب کی. الذی اطعمہم من جوع، وہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، اور وآمنہم من خوف، اور انہیں امن بخشا خوف سے. تو ماشاءاللہ آپ نے پہچان لیا کہ اشارہ کس کی طرف ہے. کبیرہم ھذا، اشارہ کس طرف ہے؟ مضاف کی طرف. مضاف کون ہے؟ کبیر. کنسٹرکشن تھی اصل میں مرکب اضافی کبیرہم، ان کا بڑا، ان کا بڑا، ان کا بڑا. آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ اردو محاورے میں ترجمہ کریں. دیکھیں ترجمہ یہی تو خوبصورتی ہے، اسی سے آپ جب تراکیب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کا ترجمہ جو ہے وہ بالکل گرامر کے اصولوں کے مطابق ہے. ہاں ماشاءاللہ، ان کا یہ بڑا، ٹھیک ہے، ان کا یہ بڑا. یاد ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معبد میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا تو وہ جو ان کی کیفیت تھی تمام لوگوں کی، انہیں جب پتا چلا کہ تمام بت جو ہے ٹوٹے پڑے ہیں، انہوں نے دیکھا تو شور مچ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے سارے، اور پوچھا کہ من فعل ھذا بآلہتنا، من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ اس نوجوان کا کام ہے جو قالوا لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ اچھی باتیں نہیں کیا کرتا تھا. تو کہا بلا لو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر بات ہے اللہ کا رسول تو مانتے نہیں تھے، تو ظاہر ہے ان کا وہ جو انداز ہوگا پوچھنے کا وہ کوئی بڑا مؤدبانہ انداز نہیں ہوگا کہ ہاتھ باندھ کے پوچھ رہے ہوں گے کہ سر آپ نے تو نہیں ہمارے معبودوں سے کے ساتھ یہ کیا، بلکہ وہ غصے کے ساتھ، وہ بھی انشاءاللہ جب ور پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا کہ کیا ایکسپریشن ہے قرآن مجید کا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انت فعلت، تو نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ہے ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ بل، نہیں میں نے نہیں کیا، بلکہ فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا، یعنی وہ جس کے کندھے پہ آپ نے کلہاڑا یا ہتھوڑا لٹکا دیا تھا تو اس کی طرف اشارہ کر کے ان کا یہ بڑا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہیں.
تو جو انداز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی اسے اٹھلا لیا کہ بولتے ہیں تو پوچھ لو. وہ حیران رہ گئے. فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے اپنے اندر جھانکا اور اندر سے کیا آواز آئی کہ انکم انتم الظالمون، کہ تم ہی ظالم لوگ ہو. اور کہنے لگے کہ یا ابراہیم لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے کہ نہیں بولتے، تو بات ہی نہیں کر سکتے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اف لکم، اف لکم، ڈاکٹر صاحب بڑا پیارا ترجمہ کرتے ہیں اس کا کہ فٹے منہ تاڑے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ان کے بھی فٹے منہ اور تمہارے بھی فٹے منہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. تو بہرحال کبیرہم ھذا مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال کنسٹرکشن ہے، اور اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف. تو ترجمہ کا اسی طرح آپ نے جو ہے خیال رکھا. ترجمہ کریں جی. قمیصی، میری قمیص، میرا کرتا. قمیصی ھذا، اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف، قمیص کی طرف. تو لہٰذا آپ کہیں گے میری یہ قمیض، گھر والوں کہتے ہیں نا میری یہ قمیض دھو دینا، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ میری قمیض دھو دینا. اردو میں نہیں استعمال کریں گے کہ یہ میری قمیض. آپ اردو میں اگر صحیح اردو بولیں گے تو یہ کہیں گے کہ میری یہ قمیض دھو دینا. ٹھیک. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص، اپنا کرتا دیا تھا، اور کیا فرمایا تھا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کی آنکھوں پہ ڈالنا. فرتد بصیرا، تو ان کی بینائی جو ہے وہ واپس آ جائے گی. حامد کی یہ گاڑی، سیارۃ حامدن، ماشاءاللہ، سیارۃ حامدن ھذہ، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. سیارۃ حامدن ھذہ، حامد کی یہ گاڑی. زید کا یہ گھر بڑا ہے. بیت زید ھذا کبیر، ماشاءاللہ. بیت زید، زید کا گھر، ھذا، زید کا یہ گھر، کبیر، بڑا ہے. اس طالب علم کی کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. جی کریں گے ٹرائی. ماشاءاللہ. مبتدا کیا ہے؟ آپ پورا جملہ دے دیا، آپ پھر پورے جملے میں آپ ورکنگ کریں گے. جی ماشاءاللہ. جی اصل جی یہ مبتدا خبر پہچان لیا تو کام آپ کا آسان ہوگا. یہ پورا مبتدا ہو گیا اور ٹوٹی ہوئی ہے خبر ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس طالب علم کی کرسی، یہ مبتدا ہے اور مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال ہے. اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ ہے مضاف الیہ کی طرف. ماشاءاللہ. جی تو کیا کرنا ہے؟ کہاں پر آئے گا؟ سینٹر میں آئے گا، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں آئے گا. جی طالب علم کی کرسی، یعنی کرسی مضاف ہے، کرسیو اس، جی ہاں ہاں اشارہ طالب علم کی طرف ہے. ھذا الطالبی، کرسیو ھذا الطالبی، اس طالب علم کی کرسی. ٹوٹا ہوا، بروکن، مکسور یا مکسورہ، مکسورن یا مکسورتن، کیا لگے گا؟ کرسی کو دیکھنا ہے نا آپ نے. کرسی مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ آپ صاحب مذکر ہے. ماشاءاللہ. اس کے آخر میں تو یا رہی ہے. اچھا، یا کہ ہاں اردو میں علامت ہے یا مؤنث کی، عربی میں مؤنث کی علامت نہیں ہے، لہذا مذکر ہی ہے. تو کرسی ھذا طالبی مکسورن،
اس طالب علم کی کرسی ٹوٹی ہوئی. لڑکے کی یہ دونوں کتابیں نہیں ہیں. مبتدا لڑکے کی یہ دونوں کتابیں، یہ مبتدا ہو گیا اور اس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں نہیں ہے. جی مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال، اور اشارہ کس طرف ہے؟ مضاف کی طرف. مضاف کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی دونوں کتابیں اور لڑکا. جی مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو کہاں آتا ہے؟ مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو آخر میں. جی شاہ صاحب کتابانی تھا نا، نون ڈراپ ہو گیا. کتابا ولدی، لڑکا تو ایک ہے نا، کتابیں دو ہیں لڑکا ایک ہے، تو کتاب الولدی. اب اشارہ دو کتابوں کی طرف ہے. کتاب الولدی ہازانی، لڑکے کی یہ دونوں کتابیں. جی آپ خبر دے دیں. جدیدانی، ماشاء اللہ. جدید، کیونکہ آپ دیکھیں کتاب مثنیٰ ہے، لہذا خبر بھی مثنیٰ ہے. یعنی عربی میں چاروں طرف جو ہے آپ کو دماغ جو ہے رکھنا پڑتا ہے. نہیں صحیح آپ کہتے ہیں، جو پسینہ آتا ہے نا دماغ کو، وہ عربی گرامر پڑھ کے ہی آتا ہے. ویسے باقی زبانیں آسان ہے لیکن مزیدار زبان ہے اگر آپ ایمانداری سے. ہاں اس میں ایک کنسٹرکشن میں آپ کو اور دے دوں جس میں اشارہ جو ہے وہ مضاف الیہ کی طرف ہو. یعنی میں کہتا ہوں ان دونوں لڑکوں کی کتابیں، ان دونوں لڑکوں کی گاڑی، ان دونوں لڑکوں کی گاڑی نہیں ہے. جی کون کون بنا سکتا ہے؟ جی عرفان. مبتدا ان دونوں لڑکوں کی گاڑی خبر نہیں ہے. جی اشارہ کس کی طرف ہے؟ جی یعنی گاڑی ہے اور دو لڑکے ہیں تو اشارہ ہو گیا آپ کا مضاف الیہ کی. جی ماشاءاللہ. گاڑی کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے سیارۃ. جی اب دونوں لڑکے ہیں تو الولدینی مضاف الیہ. الولدینی درمیان میں جگہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ لگا لیں، آپ کو پریشانی نہ ہو. الولدین. جی اب اس سے پہلے اشارہ لگنا ہے جو کہ مشار الیہ کے مطابق ہونا ہے، قریب کا اشارہ ہے. مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ مورب ہیں ہازانی اور ہازینی. تو الولدینی ہازینی، سیارۃ ہازین الولدینی، ان دونوں لڑکوں کی گاڑی کیا ہے جی؟ جدیدہ. تو اب الحمدللہ ہمارا مرکب اضافی یہاں پر ختم ہو گیا. اب میں مرکب اضافی کے جتنے بھی شیڈز آپ کے سامنے آئے تھے اس کی ایک ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ جتنا ٹائم ہم نے مرکب اضافی کو اس کلاس میں دیا ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کلاس میں اتنا ٹائم کسی بھی انکمپلیٹ کنسٹرکشن کو نہیں. تو اب اس کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ کو یہ اب یاد بھی ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے سمجھ آنا چاہیے تاکہ جب ہم فعل پڑھیں تو فعل میں بھی یہی کچھ استعمال ہوگا. اب یہ مبتدا اور خبر آ رہے ہیں، فعل جب پڑھیں گے تو اس میں یہ فاعل بن جائیں گے. مثلا میں کہوں گا کہ لڑکے کی یہ دونوں گاڑیاں ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، اب وہی ساری کنسٹرکشن جو ہے فاعل بن جائے گی. تو اگر یہ بنانی آتی ہوگی، آپ کو یاد ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو جملہ فعلیہ میں بھی استعمال کر سکتے. اللہ کا گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر. یہ بالکل سادہ مرکب اضافی ہمارا جس میں ایک مضاف اور ایک مضاف. ٹھیک ہو گیا جی ڈاکٹر صاحب. مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرکب اضافی میں جب ضمائر استعمال ہوتے ہیں تو وہ مضاف الیہ کی جگہ پر ہی استعمال ہوتے ہیں. اس کا گھر بیتہ،
بیتو ہو اس کا گھر، اللہ کے گھر کا دروازہ. اب عربی میں ٹرانسلیٹ کریں، بابو بیت اللہ، بابو بیت اللہ، اللہ کے گھر کا دروازہ، اس کے گھر کا دروازہ. بابو بیتی ہی، اس کے گھر کا دروازہ. ٹھیک ہو گیا جی. عابد صاحب مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، اس کے گھر کا نیلا دروازہ، ماشاءاللہ بنائیں. اس لیے اردو میں جانا پڑے گا. اس کے گھر کا نیلا دروازہ. ہاں جی، اس میں نیلا صفت استعمال ہوئی ہے. جب بھی مرکب اضافی میں صفت استعمال ہوتی ہے ہم صفت کو ہائڈ کر دیتے ہیں اور سادہ مرکب اضافی کی طرف جاتے ہیں کہ وہ کیا بنتا ہے. اس کو ہائڈ کیا تو اس کے گھر کا دروازہ ہمارے سامنے کنسٹرکشن آ گئی، یعنی ایک پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکشن. اس کے گھر کا دروازہ. بابو بیتی ہی، اس کے گھر کا دروازہ. اب صفت آنی ہے مضاف کی، اور صفت کہاں آتی ہے؟ اینڈ پہ. یہاں لگانی ہے، دروازے کی صفت ہے، لگائیں جی. ابھی صاحب یہ صفت کس کی ہے؟ دروازے کی. دروازے کا انالیسس کر لیں. مذکر ہے، واحد ہے، اور رفع میں ہے، اور معرفہ ہے. معرفہ ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ معرفہ ہے نا؟ تو اب لائیں صفت الازرق. ماشاءاللہ، یعنی اب زرقا ختم ہوگی نا. الازرق، بابو رفع، الازرق رفع. مذکر مذکر، واحد واحد، معرفہ معرفہ. اب یہاں پر وہ پوائنٹ دیکھیں، وہ جو میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی کھڑے اور الٹے ہوتے ہیں جب انہیں ملا کر پڑھا جاتا ہے تو یہ سب سیدھے ہو جاتے ہیں. تو بابو بیتی ہل ازرق. کل انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور قرآن مجید کا دلچسپ اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب جو ہے مرکب ناقص کو استعمال کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.